غیر جانبدار فریق مقرر کیا جائے, وہ الیکشن کی نگرانی کرے, جب تک شفاف نہ ہو تب تک بلے کا نشان نہ دیا جائے. انہوں نے جو ساتھ ویڈیو ثبوت منسلک کیا اس کی اہمیت کیا ہے, اور الیکشن کمیشن کے لیے آسان ہوگا ان انتخابات کو کالعدم قرار دینا؟ اور ایک سوال میں بھی ایڈ کرتا ہوں, میرا نیئر صاحب کو میرے سے بہتر الیکشن لاز آتے ہیں. نیئر صاحب اس کا یہ بھی بتا دیں کہ اکبر ایس بابر صاحب خود کنٹیسٹ کر سکتے تھے الیکشن انٹرا پارٹی؟ اس کا بھی جواب دیں. اگر اکبر ایس بابر صاحب پارٹی کے رکن ہی نہیں ہیں تو یہ کنٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک میں دوسری بات سبھی میڈیا کے دوستوں سے کہوں کہ اکبر ایس احمد صاحب کو اتنی زیادہ, اکبر ایس جو بھی ہے, نام بھی نہیں جن کا ابھی تک یاد ہو سکا کتنے اہم ہوں گے, اکبر ایس احمد صاحب کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دی جائے. وہ سرے ایک شرارت بازیاں کر رہے ہیں, ایک ان کے من میں کوئی میلس ہے یا پریجوڈس ہے اگینسٹ پی ٹی آئی, حالانکہ ان کا اپنا نہ کوئی پولیٹکس ہے, نہ وہ پولیٹیکلی سٹیک ہولڈر ہے, نہ ان کی کوئی جماعت ہے, نہ ان کا کوئی انتخابی مستقبل ہے. وہ صرف ایک سپوائلر کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کر لیں. لیکن اب آج جیسے بتایا گیا ہے نیولی الیکٹڈ چیئرمین نے کہ ہم نے تمام ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں. اب ان کی سکروٹنی الیکشن کمیشن کا کام ہے, کمپلینٹ ہو یا نہ ہو. اکبر ایس احمد صاحب کوئی کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن میں جائیں, وہاں کمپلینٹ فائل کر لیں, nobody is going to stop them. لیکن اس سے پہلے انہیں اپنا لوکل سٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کمپلینٹ فائل کر رہے ہیں, کہ ہاؤ از این ایگریڈ پرسن. ٹھیک ہے. اور وہ اسلام آباد کے رہائشی اور پی ٹی آئی ممبر جو راجہ طاہر نواز صاحب ہیں, ان کی طرف سے جو درخواست ہے ایک آگے یہ پٹیشن تو یہ ہو جائے گا. الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیجئے. ایک بات عدنان صاحب نے صحیح اشارہ کیا کہ الیکشن کمیشن تمام قانونی پیچیدگیاں اور قانونی مشگاویاں صرف پی ٹی آئی کے معاملے میں ہی کیوں نکالتا ہے. کئی سال سے دیکھ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے کہا دیگر جماعتوں کی بھی انکوائری اور انویسٹیگیشن اور فورنزک انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ کی جائے. ابھی تک کسی کی نہیں, پی ٹی آئی کی ہو گئی. توشہ خانہ کے معاملے میں انہوں نے کہا سبھی ذمہ دار حکومتی اہلکاران نے بلکہ وزیر اعظم صاحبان نے توشہ خانہ سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں, قوانین کے برعکس وہاں سے مرایت اور مفادات لیے ہیں. انہیں آج تک الیکشن کمیشن انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا. تقریباً سبھی پارٹیز کے سبمٹڈ ڈاکومنٹس پہ انحصار کر لیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے جو سبمٹڈ ڈاکومنٹس ہیں ریگارڈنگ دی الیکشنز انہیں کنڈیم کر کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور جانتے ہوئے کہ پارٹی کس قدر مشکل کا شکار ہے, جہاں پارٹی ایک اجتماع بھی نہیں کر سکتی اسے نئے پارٹی بیس الیکشن میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ایک الیکشن کروائے ہیں. اب الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیجئے. کسی بھی آدمی کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پریمپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اگر کمپلینٹ ہے تو الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرے گا. ہاں, جب وہ فیصلہ کرے گا تب وہ فیصلہ پبلک ڈومین میں ہوگا. چلے پریمپٹ نہیں کر رہے, لیکن دو سچویشنز ہو سکتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ بلے کا نشان ملے اور الیکشنز کو مان لیا جائے کہ وہ شفاف ہوئے ہیں, یہ تو چلے آل گڈ فار پی ٹی آئی. دین دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. الیکشن میں ایک بات بتا دوں, الیکشن کی شفافیت محض بلے کے نشان سے لنک نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا تھا اسی ڈیوائس کے تحت, اسی مائنڈ سیٹ کے تحت. لیکن انہوں نے تیر کے نشان پہ الیکشن لڑا, 1988 میں قومی اسمبلی کی اکثریتیں جیت لیں, اور آج تک پیپلز پارٹی تلوار کی بجائے تیر کے نشان پہ ہی الیکشن لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. نشان اتنا اہم نہیں ہے جتنا سیاسی آزادی اہم ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. دو صاحب, ایک تو صاحب آج شامل ہو گئے جو سب سے زیادہ فیورٹ ہیں ہر بڑے حلقے کے, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. انہوں نے بھی کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یہ سب میڈیا واچ کر رہا ہے. بلاول صاحب بتا دیں ان کے کس کارکن کو گرفتار کیا گیا, کہاں ان کا جلسہ منتشر کیا گیا, کہاں انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی, کہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ملی. انہوں نے یوم تاسیس کوئٹہ جیسی سینسٹیو پلیس پہ رکھا, وہاں انہیں اجازت ملی. کے پی میں ہر جگہ سینسٹیو ایریاز میں انہوں نے موو کیا ہے. ہی واز پرمیٹڈ ٹو ایڈریس پبلک گیدرنگ. اب گیدرنگ تو پبلک کی ہم نے نہیں دینی, یا لوگوں نے نہیں لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں جاتے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. لوگ آپ نے اٹریکٹ کرنے, آپ کو اجازت ہے. مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے 5 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسئلہ تو وہ ہے جن کا ایک بھی دفتر نہیں کھل سکتا. پی ایم ایل این اپنی بہترین الیکشن مینجمنٹ سے گزر رہی ہے اس وقت. ان کی پارلیمانی بورڈ کے ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا الیکشن مینجمنٹ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. وہ انتخابی تیاریوں سے اپنی جماعت کو گزار رہے ہیں. وہ پنجاب کی حد تک بطریق احسن کام کر رہے ہیں. کے پی میں الائنس بنا رہے ہیں. اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو صرف ایک جماعت کو نہیں مل رہی. جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہیں اپنے آپ کو ثابت کرے نا کہ یہ وہ مقام ہے. بھئی وفاقی حکومت آپ کی مشاورت سے بنائی گئی,
آپ کے صوبہ کی صوبائی حکومت آپ کے مشاورت سے بنائی گئی, پنجاب کی صوبائی حکومت آپ کو عزیز تھی, کے پی کی حکومت میں آپ کی مشاورت شامل ہے. صرف اشارہ کر دیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں وہ حیثیت حاصل نہیں ہے. ہاں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مصنوعی اکثریت دلائی جائے تو وہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں. لوگوں کے پولنگ سٹیشن تک جانے کا انتظار کریں. ٹھیک ہے. نیر صاحب آج بڑی فارم میں ہیں. نیر صاحب بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ کا ان کا مطلب یہ ہے کہ فیوریٹ چائلڈ آف دا سسٹم بننا ہے. ہاں نہیں کہ ہمیں ایک نہیں تو وہ یہ ٹھیک ہے نا کہ ایک رزلٹ انہیں تھما دیا جائے, لیکن کیسے تھما دیا جائے؟ اب ووٹر لسٹ ہیں, پولنگ سٹیشنز ہیں, بلاک سسٹم ہے, لوگ اپنے پولنگ سٹیشن پہ ووٹ ڈالنے جائیں گے, لوگ جس کو جی چاہے ووٹ ڈالیں انہیں ڈالنے دیں. اور ہر کینڈیڈیٹ کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, اگر وہ ممبر ہے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کا, اسے انتخابی مہم کی اجازت ہو, اور اگر وہ بطور سٹیزن آف پاکستان ایلیجبلٹی پہ پورا اترتا ہے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے, اسے بھی اپنے حلقہ انتخاب میں مہم چلانے کی پوری آزادی ہونی چاہیے. تب یہ الیکشن شفاف انتخابات کہلائیں گے, تب یہ الیکشن غیر جانبدارانہ الیکشن کہلائیں گے. ہوتی ہیں ہر معاشرے کے لیے. کیا معنی رکھتا ہے زرداری صاحب کا عمران خان صاحب کی جگہ پر اب نواز شریف صاحب کو رکھنا نہیں ہے صاحب؟ ذرا پی ایم ایل این کو تھوڑا سا انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں. زیادہ جو ہے اٹیک وہ بلاول صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے, لیکن یہ جیسی بھی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, گرچہ اس میں بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرینز ہیں, لیکن کتنا بھی منجا ہوا پارلیمنٹیرین یا سیاستدان کیوں نہ ہو, عوامی حمایت کے بغیر سیاست بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. پنجاب میں ان کی عوامی حمایت بالکل نیگلیجیبل لیول پر ہے کہ قابل ذکر بھی نہیں. اگر آپ آخری الیکشن 2018 کو بنیاد بنائیں تو یہ ٹی ایل پی سے بھی بہت نیچے ہیں. ابھی تک انہوں نے پنجاب کا رخ نہیں کیا. 2013 سے ہم سن رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں کہ اب میں آئندہ سیاست پنجاب میں بیٹھ کے کروں گا, لاہور میں بیٹھ کے کروں گا. یہاں کو کروڑوں مالیت کا ایک محل ان کا منتظر رہتا ہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی پنجاب کو سینٹر آف پولیٹکس نہیں بنایا. کروڑوں نہیں, اربوں کا ذریعہ. آج آپ بہت شرارتیں کر رہے ہیں. میں نہیں, ویسے اربوں کا یہ نہ سمجھا جائے کہ اربوں کا دوسروں کا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پی 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 نے الٹیمیٹلی پی 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 کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ایم ایل این کا نمبر آف سیٹس اتنا ریڈیوس کیا جائے کہ ان کے ساتھ الائنس انیویٹیبل ہو جائے. مولانا صاحب زیادہ سمارٹ پولیٹیشین ہیں. انہوں نے ابتدا میں ایک سمارٹ موو بنائی ہے کہ جے یو آئی نے بلوچستان اور سر کے پی کی حد تک پی ایم ایل این سے الیکشن الائنس بنا لیا ہے. کم از کم ان صوبوں میں وہ ایک الیکٹرل بیٹل کی پوزیشن میں آ جائیں گے. جے یو آئی کا روایتی ووٹ بینک بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں موجود ہے, اور کے پی کی بھی پشتون بیلٹ میں جے یو آئی کی فالوئنگ موجود ہے ساری عمر سے. اور یہ پریزیڈنسی تک رستہ صاف کر سکتی ہے مولانا کا. مولانا کی طرف سے مولانا کے مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیوں نہیں بن سکتے. ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہے صاحب؟ نہیں, مولانا صاحب کی اب صرف الائنس کی پولیٹکس ہے. ان کی پولیٹکس کا کینوس ہی بڑا مختصر ہے. وہ کبھی بھی 10 12 15 قومی اسمبلی کی نشستوں سے زیادہ سیاست نہ انہوں نے کی ہے نہ کر پائے ہیں. انہیں ہمیشہ کولیشن ارینجمنٹ نے سوٹ کیا ہے. اگر ایک پارٹی میجورٹی لے جائے گی تو مولانا کو کون تلاش کرے گا؟ پی پی کو بھی یہی فکر ہے کہ کہیں پی ایم ایل این کسی ایسی صورت میں کہ پی ٹی اے بالکل فال کر جائے یا کہیں فرسٹریٹ ہو کے بائیکاٹ کر جائے یا اس کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے یا انتخابی نشان ہی نہ دیا جائے یا اٹھا لیا جائے, تو پی ایم ایل این ون وے ٹریفک میں نہ جیت جائے. کوئی بھی صورت ہو جائے, پنجاب میں الیکشن کسی بھی شکل میں ہو, بلے کا نشان ہو کسی اور نشان ہو, لوگ اشارہ سمجھ جائیں گے. میں ماضی قریب کی ایک بات کر دوں, نثار علی خان صاحب نے جیپ کا انتخابی نشان لے لیا. پورے پنجاب میں بے شمار امیدواروں نے جیپ کا نشان لے لیا, اور لوگوں کو یہ اشارہ ملا جیسے یہ کوئی مخصوص گروپ ہے جیسے جیپ کا نشان مل رہا ہے. وہ جیپ کون سی تھی نا, وہ پھر تصویر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ علامت ایسی تھی, لیکن ایک بات بتا دیں, میرے نقطہ نظر سے انتخابی نشان بہت اہم ہے, لیکن اب جتنی لوگوں میں سیاسی آگہی اب آگہی ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس ہے, آسان نہیں ہوگا. نشان بے معنی ہے, نامزدگی معنی رکھتی ہے. کس جماعت نے کس شخص کو نامزد کیا ہے وہ بے شک
سوشل میڈیا کے ذریعے کریں, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کریں, کسی بھی ذریعے سے کریں,